حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب شیاطین آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے اور فرشتوں کی گفتگو میں سے کچھ باتیں چرا لیتے تھے۔ یہ باتیں انسانوں کی تقدیر سے متعلق ہوتیں، جیسے کسی کی موت کا وقت، رزق کی تقسیم اور بعض پوشیدہ معاملات۔ یہ شیاطین زمین پر آ کر بنی اسرائیل کے جادوگروں اور کاہنوں کو یہ خبریں سنا دیتے۔ کاہن ان باتوں کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرتے کہ گویا وہ غیب کے جاننے والے ہوں۔ بعض باتیں اتفاقاً درست ثابت ہو جاتیں تو عوام کا یقین اور بھی پختہ ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ حالت یہ ہو گئی کہ لوگوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب زبور کو پس پشت ڈال دیا اور شیاطین کی پھیلائی ہوئی باتوں کو اہمیت دینے لگے۔ ان جھوٹی خبروں کو جمع کر کے باقاعدہ تحریروں اور کتابوں کی شکل دے دی گئی اور انہیں ہی سچ سمجھا جانے لگا۔ جب یہ سنگین صورتحال حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فوراً حکم دیا کہ شیاطین کی لکھی ہوئی تمام تحریریں جمع کی جائیں۔ ان سب کو ایک صندوق میں بند کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جو شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ شیاطین غیب جانتے ہیں وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح شیاطین کو بھی خبردار کر دیا گیا کہ جو کوئی اس صندوق کے قریب جائے گا وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم سلطنت عطا فرمائی تھی کہ جنات اور شیاطین سب ان کے تابع تھے۔ وہ دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے مگر خوف کی وجہ سے اطاعت پر مجبور تھے۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں اور وہ لوگ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے جو اس راز کو جانتے تھے کہ وہ صندوق کہاں دفن ہے۔ کئی سال بعد بنی اسرائیل کے پاس ایک اجنبی شخص آیا جو حقیقت میں انسان کا روپ دھارے ہوئے ایک شیطان تھا۔ اس نے لوگوں کو لالچ دیا اور کہا، میں تمہیں ایک ایسا خزانہ بتا سکتا ہوں جو تمہیں بے پناہ طاقت دے دے گا۔ پھر اس نے فتنہ پھیلاتے ہوئے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں بلکہ نعوذ باللہ جادوگر تھے۔ کچھ لوگ اس کے دھوکے میں آ گئے جبکہ اہل ایمان نے سخت مخالفت کی اور کہا سلیمان اللہ کے نبی تھے، جادوگر نہیں۔ اختلاف بڑھتا گیا یہاں تک کہ ایک گروہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر تخت کے پاس پہنچ گیا۔ شیطان خود دور کھڑا رہا اور بولا، تم خود کھودو، میں قریب نہیں آ سکتا۔ جب زمین کھودی گئی تو واقعی ایک صندوق برآمد ہوا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا اس میں پرانی کتابیں موجود تھیں، وہی تحریریں جنہیں شیاطین نے اپنے فریب کے لیے تیار کیا تھا۔